لوگوں کو نا فرق بھی نہیں پتا کہ یہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, سیڈنس ہے یا ڈپریشن ہے, یعنی ہے کیا مجھے. ڈیفیکلٹ بھی ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا فرق کرنا. یار اس میں نا ایکچولی میرے خیال سے ہم لوگ نا مائنڈ سیٹ کا پرسپیکٹیو جو ہے نا یہ فرق ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ, خاص کر میں ینگ جنریشن کی بات کروں گا, کیونکہ ہم لوگ آج کل نا سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ ان ہیں, ویدر اٹ از فیس بک, انسٹاگرام اور یہ وہ. اس میں دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں گے نا, دکھایا یہی جاتا ہے کہ لائف از ویری بیوٹیفل, اور پھر جب آپ دوسرے لوگوں کی فوٹوز دیکھتے ہیں, حالانکہ وہ ریالٹی بہت کم ہوتا ہے, وہ ریالٹی ہو اس میں فلٹرز ہوتے ہیں اور وہ شو ایسے کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے, ہم کھانا ہی یہی کھاتے ہیں, ہم اٹھتے بیٹھتے ہی ایسے ماحول میں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہی جو ہے نا انگزائٹی, ڈپریشن وغیرہ کی, وائی از اٹ ہیپننگ ٹو بیسیکلی سیڈنس از ڈیو ٹو اے ریزن دیٹ یو نو آف. آپ کی مدر چلے گئی دنیا سے, یو فیل سیڈ, ٹھیک ہے, اور سیڈنس میں یو ڈونٹ فیل لو سیلف اسٹیم اینڈ یو ڈونٹ لوز the purpose of life, you don't lose the hope of living. Sadness is mood, is mood, temporary mood swings jo aate hain bande, and you enjoy some blessings and you don't enjoy other blessings sadness mein. But depression mein constant generally constant hai, you don't enjoy the blessings you should enjoy, for example eating food. ہم نا چلے ڈپریشن کو 2 منٹ چھوڑ کے ہم جو نارمل سیڈنس ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک جنرل عوام میں نظر آتی ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز میں نے خود پرسنلی جو آبزرو کیا کہ لاٹ آف اسٹریس, ہر چیز کے اوپر نا بہت زیادہ پریشان ہو جانا, اسٹریس لے لینا, کوئی چھوٹا سا, اگین وی کین کنیکٹڈ ود دا فیکٹ دیٹ کہ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کم ہوتا ہے تو ہم ہر چیز پہ اسٹریس بندہ بڑھا لیتا ہے, اور اسٹریس لیڈس ٹو اینگزائٹی اینڈ اسٹریس لیڈس ٹو سیڈنس. تو یہ جو ہم جنرل ہماری ایک جو لو لیول آف اسٹریس اور لو لیول آف سیڈنس ہے نا, اس کو ڈیل کرنے کی اسٹریس بیسیکلی تو ایک نارمل فزیولوجیکل رسپانس ہے, یو نو دس, کہ اگر اسٹریس نہیں ہوگا نا تو آپ کام ہی نہیں زندگی میں کر سکیں گے. اسٹریس از یور دیٹ فزیولوجیکل رسپانس جو آپ کو ابھارتا ہے کہ اب کچھ کرو, مطلب یو ٹیک دا پین. بات یہ کہ آپ اوور اسٹریس تو نہیں کر رہے, آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اسٹریس تو نہیں کر رہے, اور اس میں ایک نہیں ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ہیں. ابھی آپ نے شروع میں فون کی بات کی تھی نا, when you pick up the phone and repeatedly pick up the phone, اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے, وہ چیک کرنے کی جلدی ہے, وہ اریٹیبلٹی ہے, یہ اٹ سیلف بہت بڑا اسٹریس ہے. اسی طرح ہماری لائف میں نا ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سارے اسٹریسز ایسے ہیں جو ہمیں ڈپریشن کی طرف اسٹریس یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, جیسے موبائل سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ بندہ اگر اتنا سکسیزفل ہے ان ٹرمز آف ورلڈلی میٹرز تو مجھے بھی اس کے لیے محنت کرنی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ آلریڈی 10-12 ہیلدی اسٹریس ہے. بیڈ اسٹریس پتہ ہے کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر فون پہ میسج چیک کر رہے ہیں اور کسی کو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سخت اسٹریس سے گزرے ہیں, پتہ ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن دا ڈرائیونگ, اور آپ ایک ساتھ لکھنا بھی چاہ رہے ہیں کچھ, الٹیمیٹ اسٹریس سے گزر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی نا, جو بیسک اسٹریس ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا جو آپ کو ایکشن کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار وہ جب یو اسٹریس اور وہ ایکشن نہیں ہو پاتا, یا اس میں ڈیلے آ رہا ہوتا ہے, یا وہ اس میں کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ ایکشن نہیں لیا ہو پا رہا, ناؤ دیٹ لیڈس ٹو دی ادر کائنڈ آف اسٹریس, جو کہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اس میں جیسے اینگزائٹی اور پھر وہ باقی سیڈنس, اگر وہ فیلئر میں چلا جاتا ہے, سیڈنس میں شفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اور چیز اس میں نا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو سیڈنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا, تھوڑی سی اور بات کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ دیکھیں جیسے ہم نے ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ صرف یعنی مسلمانوں کی بات کروں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو آزمایا جائے گا, کیونکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ٹیسٹ لیا. اللہ تعالیٰ لازماً یہ دیکھ کے رہیں گے کون اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز, اور جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, سیڈنس بھی ہوگی, ہیپی مومنٹس بھی آئیں گے, تو یو بیکم ایٹ ایز. وہ کیوں, وہ یعنی وہ کیسے ہوگا کہ اب اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی. امام ابن تیمیہ یہی تو کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ما یصنع اعدائی بی, کہ واٹ مائی اینیمی کین ڈو ٹو می. اب دیکھیں واٹ اے موٹیویشن ان کے دل میں, اب دیکھیں ہی از کیرنگ موٹیویشن ان ہز ہارٹ. کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے ملک سے باہر نکال دیتا ہے تو میں اپنے ملک سے باہر جا کے اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھوں گا اور میں پونڈر کروں گا, کانٹمپلیٹ کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے قید کر دے, جیل میں ڈال دے, تو وہ تو میرے لیے اچھی بات ہوگی. میں I'll have private moments with my رب, میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا, اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا, دعا کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ worst scenario کیا ہو سکتا ہے کہ میرا دشمن مجھے قتل کر دے گا, مجھے مار دے گا. then I will die as a martyr.
آئی کیری مائی جنہ ان مائی ہارٹ. میرا دشمن میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ جب ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن جائے نا کہ سیڈنس آنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو امبریس دیٹ, یو بریس یور سیلف اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ آئی ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف. تو آپ بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گے تو آپ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے آس پاس میرے بچوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, میرے پیرنٹس نے بھی جانا ہے, آئی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. دس ڈپریشن اور سو ٹو سے سیڈنس ول ناٹ لیو فار ایور. This is going to end, and the same thing would happen as Ibn Taymiyyah said کہ I carry my Jinnah in my heart. میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے نا, مینٹلی پریپیئرڈ ہونا فیوچر کے لیے از بیسکلی اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے ٹو ڈیل ود اینی کائنڈ آف پرابلم ان دا فیوچر. ہم لوگ الٹا رکھتے ہیں, ہم لوگ نے نا ایک اور ریزن جس وجہ سے ہم بہت سیڈ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے بہت ہائی لیول آف ایکسپیکٹیشنس فرام پیپل, فرام یور سیلف, اور اپنی چیزوں سے بھی یار یہ چیز ایسے ہو جائے گی, یہ ایسے ہو جانی چاہیے ہے, فلانے کو ایسے بہیو کرنا چاہیے اس سچویشن میں نا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم گھر کے معاملے میں ہو سکتا ہے, ہم کہ ہسبینڈ وائف سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہو, گھر اس طرح مینٹین ہو, ماں کی بچوں سے بہت ایکسپیکٹیشن ہو, یار تمیز سے بیٹھے رہیں گے, کہیں جائیں گے کوئی شرارت نہیں کریں گے. وین وی ہیو دس کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن نا, اور وہ جب ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی, دیٹ از واٹ لیڈس ٹو پرابلم. ہمیں چڑپانا آتا ہے, ایگزائٹی ہوتی ہے, ہم غصے میں رہتے ہیں, ہم اور اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار ہم, اور وہ جب پرولونگ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شاید یہ ہمارا قصور ہے. ویسے برو یہ بات تو کلیئر ہے, ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا آخرت کا امیج اور پکچر کلیئر ہوگی نا, آپ کو تکلیفوں سے بھی محبت ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کو تکلیفیں بھی اچھی لگنے شروع ہو جائیں گی, صبر کرتے ہیں صبر, اور آپ کو نا یو ایکچولی فیل ہیپی وین یو آر بینگ ٹیسٹڈ. یعنی عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو 30 سال تک اپنے ہی واز بیڈ ریڈن, وہ اٹھ بھی نہیں سکے, اور جب تابعی آئے انہوں نے کہا کہ آپ اس اسٹیٹ میں ہیں, وی فیل سیڈ اور سارا, کہتے ہیں کہ ڈونٹ فیل سیڈ, ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ, بیکاز اللہ کے اس فیصلے سے جتنا میں راضی ہوں, جتنا میں خوش ہوں, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. فرشتے میرے پاس آ کے مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب, اور جو جتنی خیر مجھے ملی ہے اس سے, آئی کین ٹیل یو, اینڈ ہی سیڈ کہ واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می. یعنی جیسا کہ بہت سارے ہمیں کوٹس ملتے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آئی وڈ پریفر ایٹنگ اے برننگ کول, اٹ برنز وٹ اٹ برنز اینڈ لیو وٹ اٹ لیوز, بجائے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا جو میں چاہتا تھا نہ ہو. لیکن برو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جو ہماری آڈینس ہمیں سن رہی ہے نا, ہمیں نا بڑے پریکٹیکل اپروچ اختیار کرنی ہے. ایک تو صحابہ کا یہ ہے کہ وہ تو بیسکلی سرکہ اور بریڈ پہ بڑے خوش تھے کہ اتنی نعمتیں میں زندگی میں کہاں سے ملیں گی, ٹھیک ہے. جس طرح ابو یوسف اور وہب بن ورد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو دے ور ہیپی کہ یار ہمیں اتنی خوشی کہاں سے ملے گی. بٹ آج کل کی جو برو اسٹیٹ ہے نا, جو سچویشن ہے, یوتھ نماز نہیں پڑھ رہی, لوگوں کا اللہ سے تعلق بہت ٹوٹا ہوا ہے, دے آر انٹو گیمنگ, دے آر انٹو نیٹ فلکس اور اس سب کچھ میں. اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں نا کہ آپ کو جب بھی ہٹ کرے دنیا, آپ انشاءاللہ اللہ پہ توکل کرو,